صاحب یہ آپریشن کے حوالے سے جس کو آپریشن کہا جا رہا ہے بار بار اس پہ کافی تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کی جماعت نے تو بڑی اس پہ سٹرونگ پوزیشن لے رہی ہے. جو مزید آج جو کچھ ہمیں کلیئرٹی ملی ہے اس حوالے سے کھوسا صاحب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس سے معاملات تھوڑے سے کلیئر ہو رہے ہیں. وہ یہ کہ یہ ایکچولی آپریشن نہیں ہے, اس کو آپریشن کہنا جو ہے وہ غلط ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی پہ امپلیمنٹ کروانا اس کو. یعنی کھوسا صاحب ایز یو نو فار بیٹر دین می کہ پہلا نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا جس میں تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اس کا حصہ دار تھی. پھر دوسرا ریوائزڈ بنا 2021 میں جب عمران خان صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے, ان کے اندر یہ بنا. یہ جو عزم استحکام ہے یہ ہمیں ہائیسٹ لیول سے بتایا جا رہا ہے کہ اسینشلی یہ صرف اس نیشنل ایکشن پلان پہ جو عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے انڈر بنا اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. اگر یہ ہے وہ عزم استحکام, اس سے تو آپ کی جماعت کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. کسی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا, اگر اتنی ہی بات ہوتی تو پھر یہ خزانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی, ایپیکس کمیٹی کی کیا ضرورت تھی, پھر یہ عزم استحکام آپریشن کہنے کی کیا ضرورت تھی, پھر یہ جو ہے وہاں مکان مسمار کرانا اور جو ہے ہمارے ٹرائبل ایریا کے ایم این اے سارے کیا وہ پاگل ہے آپ کا خیال ہے؟ پاگل ہے آپ کا خیال ہے؟ سارے کے سارے بلا کسی تشخیص اور تمیز کے, اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں خیبر پختونخوا کی بشمول مولانا فضل الرحمان کے, بشمول اے این پی کے, ایون پیپلز پارٹی, میں نے خود فیصل کنڈی کو گورنر کو بیٹھے ہوئے سنا ان کے ساتھ کہ جی ہم بالکل ساتھ ہیں. آپ کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ صرف جو یہ ہے آپریشن یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. پھر آپریشن کا نام اسے کیوں دیا؟ پھر کہتے کہ یہ کنٹینیویشن اور کمپلائنس. ذرا دیکھیں تو کس سیاق کو سباق میں آیا. آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا, در اندازی ہوئی, بارڈر کے پار سے آئے جن لوگوں نے بچوں کو شہید کیا, ہمارے اساتذہ کو شہید کیا, ہماری املاک پر آ کر حملہ کیا, اور اس سیاق و سباق میں قوم ساری اکٹھی ہوئی اور ہم نے کہا کہ بالکل ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے, فلش آؤٹ کریں ان کو بالکل کسی قیمت پر, یہ ٹالریبل. اچھا اب یہ جو تازی انفارمیشن ہے, یہاں تو یہ جو تازی انفارمیشن ہے اس میں یہاں تک تو کھوسا صاحب میں آپ سے اتفاق کروں گا, مجھے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ بیسیکلی گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے. لیٹ می سے دیٹس, یہ گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو اس طریقے سے جو اب جو انفارمیشن کے حوالے سے کلیئرٹی آ رہی کہ یہ ایکچولی ہے کیا. اگر یہ پہلے دن آتا, اس کو آپریشن نہ کہا جاتا تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے جہاں تک پہنچ گئے. اینی ویز واٹ از ڈن از ڈن. اب اگر ایکچولی یہی وہ ہے جو کہ ہمیں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف نیشنل ایکشن پلان کی بیٹر امپلیمنٹیشن ہے, اگر یہی وہ ہے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آبجیکشن ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. بھی نہیں, ہم نے کیا مانگا ہے, ہم نے یہ قومی اسمبلی میں بھی ہم نے کے محاصرہ کیا سارے جو فاٹا کے اور وزیرستان کے اور خیبر پختونخوا کے ایم این اے سے. میں موجود تھا وہاں, انہوں نے ساروں نے گھیرا کر کے ساروں نے کہا, اور پھر ہمارا الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا. پہلے تو یہ سننے کو تیار نہیں تھے, ہم نے بائیکاٹ کیا. ہم نے جب بائیکاٹ کیا اور جا کے باہر اسمبلی کے باہر جا کے میڈیا سے ہم نے ٹاک کی وہاں, اس کے بعد جو ہے واپس جب ہم آئے تو پھر خواجہ آصف اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ تشریف لے آئے. ہم نے کہا بھائی کوئی آپریشن اگر آپ نے کوئی ایسا کرنا ہے بغیر قومی اسمبلی, بغیر پارلیمان کے منظوری کے نہیں ہو سکتا. آپ کو ہمیں آ کر ان کانفیڈنس لینا پڑے گا. اگر کوئی سینسیٹیو ایسا ایشو ہے تو ان کیمرہ آپ جو ہے وہ سیشن کر سکتے ہیں. آرمی چیف آئے یہاں, یا ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں, یا کوئی اور آئے. اچھا چلیں اسی آرگومنٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے, اگر یہی وہ کرتے ہیں گورنمنٹ فار اے سیکنڈ آپ کی بات مان لیتی ہے, گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو پارلیمنٹ میں ہم آپ کو مدعو کریں گے, ہم آپ کو بریفنگ دیں گے, ہم آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتائیں گے کہ یہ
عزم استحکام جو ہے یہ صرف ان نیشنل ایکشن پلان کے نکات پہ عمل درآمد ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف اون کر چکی ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نقل مکانی نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ لوگ جو ہیں آپ کو تشویش ہے. اگر وہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں, آپ کو بریفنگ دیتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ناؤ اٹ میک سینس ٹو اس, اب ہم اس کو ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس پہ. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں فہد, ایک بات تو یہ ہے کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں لگائیں گے. یہ پارلیمان از دی اسٹیٹ, یہی سوورن ہے اور یہی عوامی جو ہے نمائندگان کی. پہلا تو یہ ہے پوتر نہیں ہے فارم 47 کے بیٹھے ہوئے, چلے ہم نے اس میں بھی نہیں پڑھتے فی الحال, اس کو بھی ہم نے درخور اعتنا رکھا ہوا. ہم نے کہا کہ آئیے آ کر بتائیں, اور یہ احسان نہیں کریں گے, یہ ان کی ڈیوٹی آبلیگیشن ہے. اس سے پہلے کہ کوئی آپریشن کا شروعات ہوتی یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے. اگر اتنے ہی سادہ تھا تو پھر کیا ضرورت تھی. اور پھر دوسری بات یہ, وائی اونلی کے پی کے اسپیسیفک, وائی خیبر پختونخوا اسپیسیفک, کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں دہشت گردی کم ہے؟ دہشت گردی کی آماج گاہ ہی ساری پنجاب میں سہولت. جو فیکٹس اینڈ فگرز آئے نا کھوسا صاحب, اس میں یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ بلوچستان, ساؤتھ ویسٹ بلوچستان میں اور کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں آف ٹیررزم. فہد, سب سے زیادہ ٹیررزم میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں لاہور میں ہو رہا ہے. کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ میں جلوس نہیں نکال سکتا, میں کوئی ریسپشن نہیں کر سکتا. لیکن کھوسا صاحب یہاں پہ میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتی ہوں جی, کھوسا صاحب آپ یہاں پہ ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں اور یہ ہم ہی اسٹیبلش کریں کہ گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے, لیکن آپ نے بھی مس ہینڈل کیا ہے. پروبیبلی کل آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ پاکستان میں پچھلے 50 سال میں کبھی سیکیورٹی اتنی خراب نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ نے ایک ایسی رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں بالکل یہ نہیں لکھا ہوا, اس میں پچھلے 6 سال میں کیا سیکیورٹی حالات خراب ہوئے ہیں اس کی بات ہوئی ہے. تو آپ بطور اپوزیشن بھی اس کو مس ہینڈل کریں, کیونکہ اگر گورنمنٹ کو آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ لوگوں نے بھی تو انتظار نہیں کیا کہ اس میں مزید بات ہو. آپ نے بھی اس پہ میڈیا ٹاک کی اور بلکہ اس پہ سیاسی بیانات دینا شروع کر دیے آپ نے, تو آپ نے بذات خود دیے. جی نہیں, میں نے اس رپورٹ کا جو ہماری ہیومن رائٹس کمیشن نے کیا ہے, آپ ذرا 2023 کے دیکھ لیں. دہشت گردی کیوں نہ ہو, دہشت گردی لیکن وہ 50 سال کی ہائیسٹ نہیں ہے, وہ صرف 6 سال کی ہائیسٹ ہے. آپ نے 50 سال کی ہائیسٹ بول دیا تھا کھوسا صاحب. چلے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, لیکن وہ سب سے زیادہ دہشت گردی اور جرائم کی جو ہے 50 سال سے, میں نے تو یہ جو وہاں پڑھا تھا آپ کو دکھا بھی دوں گا, وہ 50 سال کا لکھا ہوا تھا. اچھا دیکھیں کھوسا صاحب میرے پاس بھی وہی ہے, 50 سال نہیں لکھا ہوا اس میں. اچھا چلے, میں وہ 50 سال دہشت گردی کے علاوہ جو کرائم ریشو ہے وہ ساری 50 سال سے زیادہ کرائم ریشو پاکستان میں 2023 میں ہوئی ہے. کرائم کی ریشو ذرا دیکھ لیں. اچھا وہ کیوں نہ ہو, اگر ہمارے ماشاءاللہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہر ضلع میں فارم 47 بنانے اور فارم 47 کو توڑنے اور بنانے میں لگ جاتی ہے, اور ہر ضلع میں بریگیڈیئر, کرنل, میجر اور نیچے کی لیول تک جو ہے یہ سارے اگر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے بارڈر تو غیر محفوظ ہو گئے. فواد چودھری صاحب نے نہیں واپس نہیں یار, فواد سننے کی میں آپ سے رسپانس لینا چاہ رہا تھا, تازہ بیان آیا ہے